Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. My dear students, in the last session, we discussed the topic investigations and related matters. بات یہ ہے کہ اس سیشن میں we started with the fact کہ investigation ہوتی کیا ہے. Investigation is basically inquiring into something systematically. کسی چیز کو فائنڈ آؤٹ کرنا, ڈگ آؤٹ کرنا اور اس کو سسٹمیٹیکلی ارینج کرنا اور اس سے ڈیزائرڈ ریزلٹس لینا جو ہے وہ انویسٹیگیشن کہلاتا ہے. کمپنی میں انویسٹیگیشن کیوں ہوتی ہے یہ میں نے لاسٹ سیشن میں بھی عرض کیا تھا, اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا ریکال کروا دیتا ہوں. دیکھیں سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کمپنی کا جو بزنس افیئرس ہیں وہ اس طریقے سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں کہ ڈی فراڈ کیا جائے ممبرس کو, کریڈیٹرز کو یا کسی اور شخص کو. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ بزنس افیئرز آف اے کمپنی جو ہیں وہ ان لافلی جو ہیں وہ کیریڈ آؤٹ کیے جاتے ہیں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کمپنی کوئی ایسی ایکٹیویٹی کر رہی ہے which is against the public interest. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپریشن جو ہے وہ ایکسرسائز ہو رہا ہے مائنورٹی شیئر ہولڈرز کے اوپر. تو سیدھی سی بات کہ جناب جو افیئرز آف اے کمپنی ہیں وہ ان لافلی کیریڈ آؤٹ ہو رہے ہیں. اگر وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایگریوڈ ہیں, ستم زدہ ہیں, کہ جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, کہ جن کے رائٹس جو ہیں وہ یوزرپ ہو رہے ہیں, دے کین انیشیٹ انویسٹیگیشن. اب انویسٹیگیشن کون کروائے گا, کیسے ہوگی؟ سیدھی سی بات کہ کوئی نہ کوئی لوگ ایسے ہونے چاہیے جو انیشیٹ کریں اس پروسیس کو. انویسٹیگیشن کا پروسیس انیشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے اور اس میں شیئر کیپٹل ہے تو اس کے 1/10 آف دا ووٹنگ شیئر ہولڈرز جو ہیں وہ اگر ایپلیکیشن دے دیں کمیشن کو سپورٹڈ بائی اسٹرانگ ایویڈینسز, تو کمیشن جو ہے may initiate investigation. The commission may order to delve into the affairs of the company as to find out true and fair view of the affairs of the company. اگر ایک کمپنی ایسی ہے جس کے شیئر کیپٹل نہیں ہے تو اس میں 1/10 آف دا ٹوٹل رجسٹرڈ ممبرز جو ہیں اگر وہ ایپلیکیشن موو کر دے کمیشن کو, تو کمیشن آفٹر سیٹسفائنگ ہمسیلف کہ ایویڈینسز جو ہیں وہ موجود ہیں آرڈر کر سکتی ہے اور اپوائنٹ کرے گی انسپیکٹرز کو کہ وہ جو کمپنی کے افیئرس ہیں اس میں ڈیلو ہو, اس میں انوالو ہو اور فائنڈ آؤٹ کرے کہ ٹرو اسٹیٹ آف افیئرس کیا ہے. سیکشن 265 واز بینگ ڈسکسڈ ان لاسٹ سیشن, اور ہم نے لاسٹ سیشن کے آخر میں کچھ گراؤنڈس کو ڈسکس کیا کہ کن گراؤنڈس کے اوپر کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو آرڈر کر سکتا. ان گراؤنڈس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا, لیکن پھر بھی تھوڑا سا ریکال کر لیتے. یہاں پر بات کی گئی تھی کہ اگر کمپنی کے افیئرس اس طرح کیریڈ آؤٹ ہو رہے ہیں کہ انٹینشن از ٹو ڈی فراڈ ممبرز اور ٹو ڈی فراڈ کریڈیٹرز اور ٹو ڈی فراڈ اینی ادر پرسن, تو جناب کمیشن جو ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے کہ انویسٹیگیشن کر لی جائے. اس کے علاوہ بھی یہ بات کی ہم نے کہ اگر مائنورٹی کے اوپر آپریشن میجورٹی کر رہی ہے, میجورٹی جو ہے تھرو دا ایکسرسائز آف ووٹنگ پاورز, تھرو دا ایکسرسائز آف میجورٹی پاورز. آپ کو پتا ہے نا کہ کمپنی میں میجورٹی از اتھارٹی, کہ جو میجورٹی کہے گی وہی ڈیسیژنز ہوں گے. تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو مائنورٹی کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں, بنیادی رائٹس ہیں, وہ بھی نہیں دیے جاتے.
تو اس صورت میں میجورٹی مائنورٹی کے اوپر کیا کر رہی ہوتی ہے؟ مائنورٹی کو اپریس کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اگر مائنورٹی سمجھتی کہ اس کے اوپر اپریشن ہے اور کمیشن کو اس بات کا پتہ چلتا تو کمیشن میں آرڈر کہ انویسٹیگیٹ کرو کیا واقعی مائنورٹی جو ہے دیٹ از بینگ اپریسڈ بائی دا میجورٹی. یہاں پر جو لاسٹ میں ہم نے بات کی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کمپنی کے افیئرز اس طرح کنڈکٹ ہو رہے ہیں کہ کمپنی میں جن لوگوں نے روپیہ انویسٹ کیا ہوا ہے شیئر ہولڈر کے طور پر یا ڈیبینچر ہولڈر کے طور پر، ان کو ریزنیبل ریٹرن نہیں مل رہا آن انویسٹمنٹ، تو ان حالات میں بھی جو کمیشن ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے کہ کمپنی کے افیئرز کو انویسٹیگیٹ کرو اور دیکھو کہ کیا معاملات انویسٹمنٹس کی ریٹرنز کے متعلق موجود ہیں. نیکسٹ جو سچویشن ہے جس کے اوپر انویسٹیگیشن کا آرڈر کمپنی کے اگینسٹ ہو سکتا ہے اس کو میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. دیٹ دی ممبرز آف دا کمپنی ہیو ناٹ بین given all the information with respect to its affairs which they might reasonably expect. اگر ممبرز آف کمپنی ہیں اور ان کو کمپنی کے جو افیئرز ہیں ان کے متعلق ریزنیبل انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی اور کمیشن سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے کہ جی ہاں یہ کام کمپنی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں دے رہی، ممبرز آر ناٹ میڈ نون اباؤٹ دی ریگولر افیئرز آف دا کمپنی، دین کمیشن may order for the investigation. The commission may order an انسپیکٹر کو انویسٹیگیٹ کرنے کا آرڈر دے سکتا ہے کہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ کیا معاملات ہیں، کیوں جو انفارمیشن ہے وہ چھپائی جا رہی ہے، کیا جو ہے بیہائنڈ دا سرفیس ہے، کیا جو ہے جو بینیتھ دا سرفیس ہے. نیکسٹ سچویشن ہے جی that any shares of the company have been allotted for inadequate consideration. کمیشن کو یہ انفارمیشن ملتی ہے کہ جناب کمپنی کے جو شیئرز ہیں وہ الاٹ ہوئے ہیں اگینسٹ inadequate consideration. یہ کنسیڈریشن کیا ہے بھائی؟ یہ کنسیڈریشن ویلیو فار ویلیو ہے. اٹ از دا پرائز فار وچ دی پرومس آف ادر از باٹ. کہ اگر آپ نے شیئرز بیچے ہیں، شیئرز الاٹ کیے ہیں اور اس کے اگینسٹ آپ نے ریزنیبل جو ہے ویلیو، ریزنیبل جو کیش ہے، ریزنیبل جو کنسیڈریشن اگر وہ نہیں لی تو پھر بھی ان صورتحال میں کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ کمیشن کہہ سکتی ہے بھائی انویسٹیگیٹ کریں یہ کیسے ہوا ہے کہ یہ جو کمپنی کے شیئرز ہیں یہ اگینسٹ inadequate کنسیڈریشن الاٹ ہوئے. ویسے تو آپ شیئر جو ہے وہ 22 روپے کا الاٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ جو شیئرز ہیں آپ نے 10 روپے کا الاٹ کر دیا ہے، بھئی یہ کیوں ہوا ہے؟ تو انویسٹیگیشن یہاں پر بھی اپنا سکوپ رکھتی ہے اور یہاں پر کمیشن جو ہے وہ آرڈر کر سکتا ہے انسپیکٹر کو کہ بھئی انویسٹیگیٹ کرو اور فائنڈ آؤٹ کرو کہ ٹرو فیکٹس کیا ہیں ایز ٹو وائی دا شیئرز ہیز بین الاٹڈ اگینسٹ inadequate consideration. نیکسٹ جو سچویشن ہے جس میں انویسٹیگیشن کا آرڈر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے جی دیٹ دا افیئرز آف دا کمپنی آر ناٹ بینگ مینجڈ ان اکارڈنس ود ساؤنڈ بزنس پرنسپلس اور پروڈنٹ کمرشل پریکٹسز. یہاں پر جو اسکوپ آف انویسٹیگیشن ہے اس کا دائرہ تھوڑا سا وسیع ہوتا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر بزنس جو ہے کمپنی کا بزنس ساؤنڈ بزنس پریکٹسز کے تحت نہیں چل رہا، پروڈنٹ ڈیسیژنز نہیں لیے جا رہے، کمپنی از بینگ رن بائی فولز، ایسے لگتا ہے کہ یہ فولز پیراڈائز ہے کمپنی، اور یہاں پہ فولز جو ہیں وہ اگینسٹ دا پروڈنس ڈیسیژن لے رہے ہیں، تو کمپنی کے افیئرز کے متعلقہ انویسٹیگیشن کے آرڈرز جو ہیں وہ کمیشن دے سکتا ہے اور فائنڈ آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ ڈیسیژنز جو ہیں جو کہ پروڈنٹ ڈیسیژنز نہیں ہیں
وائز ڈیسیژنز نہیں ہے، یہ کمپنی کیوں لے رہی ہے؟ نیکسٹ سچویشن جس میں کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا آرڈر کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دیٹ دا فائنینشیل پوزیشن آف دا کمپنی از سچ ایز ٹو انڈینجر اٹس سالوینسی، کہ فائنینشیل پوزیشن آف دا کمپنی جو ہے وہ ڈپکٹ کر رہی ہے، وہ بتا رہی ہے کہ جناب جو فائنینشیل سالوینسی آف کمپنی ہے وہ ڈینجر میں ہے۔ یہ سالوینسی کیا ہوتی؟ کہ کمپنی کی وہ اسٹیٹ جس میں کمپنی اپنے کریڈیٹرز کو پے کرنے کی صلاحیت رکھتی، انسالوینسی وہ اسٹیج جس میں کمپنی کے جو ایسٹس ہیں وہ انسفیشینٹ ہو جاتے ہیں ٹو سیٹسفائی اٹس کریڈیٹرز۔ اگر کمیشن کو یہ بات باور کروا دی گئی ہے کہ جناب کمپنی کے افیئرز جو ہیں، کمپنی کی جو فائنینشیل اسٹیٹس ہے وہ ایسی ہے کہ دیر از لائکلی ٹو ہیپن انسالوینسی، تو اس صورتحال میں بھی کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے آرڈر کر سکتی ہے اور انسپیکٹر کو اپوائنٹ کر سکتی ہے کہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ کیا ٹرو افیئرز ہیں۔ پرووائڈیڈ دیٹ بفور میکنگ این آرڈر انڈر کلوز B, the commission shall give the company an opportunity to show cause against the action proposed to be taken. ابھی میں نے آپ کے ساتھ بہت ساری باتیں ڈسکس کی کہ اگر یہ صورتحال ہو تو جناب انویسٹیگیشن آرڈر ہو جائے گی، تو یہاں پہ جو پروویزو اٹیچ کیا اس نے ایک کنڈیشن اٹیچ کی ہے کہ ان تمام صورتحالوں میں کمپنی کے اگینسٹ کمیشن انویسٹیگیشن کا آرڈر نہیں کرے جب تک کہ وہ کمپنی کو شو کاز نہیں کرتا کہ آ کے مجھے بتاؤ کہ کیوں نہ تمہارے اگینسٹ انویسٹیگیشن اس میٹر میں سٹارٹ کی جائے۔ اگر اس شو کاز کے اگینسٹ جو ریپرزینٹیشن کمپنی دیتی ہے اور کمیشن اس سے ڈسسیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے کمیشن جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو آرڈر کر دے گا، ادروائز وہ آرڈر نہیں کرے گا۔ انسپیکٹر جو ہوتا ہے نا جی، a person who inspects under the orders of commission، یہ کون ہے؟ انسپیکٹر کی کیا پاورز ہیں؟ اس کے متعلق بھی ہمیں جاننا ہے کیونکہ انویسٹیگیشن میں واسطہ جو پڑتا ہے وہ انسپیکٹر سے پڑتا ہے۔ سیکشن 266 انسپیکٹر ٹو بی اے کوٹ فار سرٹن پرپزز۔ دیکھیں اس کی ہیڈنگ جو ہے وہی بڑی زبردست ہے، وہ بڑی شاندار ہے۔ کہہ رہا ہے انسپیکٹر ٹو بی اے کوڈ فار سرٹن پرپزز، اس کا مطلب ہے جو انسپیکٹر ہے سرٹن سچویشنز میں اس کا جو اسٹیٹس ہے وہ کوٹ کا ہے۔ یو سی کوٹ ہوتا کیا ہے؟ کوٹ از اے سیٹ آف اے جج، کوٹ از اے پلیس ویئر اے پرسن سٹس اینڈ ایڈمنسٹر جسٹس۔ آئیے یہ پاورز کو انسپیکٹر کو کیسے دی ہیں؟ 266 سیکشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ اس کا سب سیکشن 1 پڑھتے، اے پرسن اپوائنٹڈ ایز انسپیکٹر انڈر سیکشن 263 اور سیکشن 265 shall for the purposes of his investigation have the same power as are vested in a court under the Code of Civil Procedure 1908 while trying a suit in respect of the following matters, namely۔ یہ جو ریفرنس دیا جا رہا ہے یہاں پر وہ کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کوڈ آف سول پروسیجر کی بات ہوئی۔ یہ پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں دو طرح کے لاز ہیں، ایک سبسٹینٹیو لا ہے، ایک پروسیجر لا ہے۔ سبسٹینٹیو لا یہ بتائے گا کہ سزا کیا ہے اور پروسیجر لا یہ بتائے گا کہ اس سزا تک کس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے پہنچنا ہے۔ تو پروسیجر کوڈ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے کہ کوڈ کون ہے۔ تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک شخص جس کو کہ انسپیکٹر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے ٹو انویسٹیگیٹ دا کمپنیز افیئرز، اس کے پاس وہ پاورز ہیں جو کہ ایک جج کے پاس پاورز ہوتی ہیں انڈر دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908۔ While trying a suit
یہ جو پاورز سول پروسیجر کوڈ کے تحت جج کے پاس ہوتی ہیں، یہ ٹرائنگ اے سوٹ کو ٹرائی کرنا. مقدمہ پیش ہوا جج صاحب کے سامنے، لوگ پیش ہوں گے، پلینٹف پیش ہوگا، ڈیفینڈنٹ پیش ہوں گے، وٹنسز پیش ہوں گے، تو جج کے سامنے ایگزامینیشن ہوگا. ٹرائنگ اے سوٹ مین ایگزامینیشن آف سوٹ، ایگزامینیشن آف ڈسپیوٹ. تو وہ یہ انسپیکٹر جس کو اپوائنٹ کیا جا رہا ہے، وہ سرٹن پرپزز کے لیے اس کے پاس جو سٹیٹس ہوگا وہ کورٹ کا ہوگا. کن میٹرز میں اس کے پاس یہ کورٹ کا سٹیٹس ہوگا، آئیے ڈسکس کرتے. نیملی enforcing the attendance of persons and examining them on oath or affirmation. کہ یہ جو انسپیکٹر اپوائنٹ ہوگا انویسٹیگیشن کے لیے، اس کے پاس کورٹ کی طاقت ہوگی کیا کرنے کے لیے کہ وہ انفورس کر سکے اٹینڈنس، کہ جو پارٹیز ریلیٹڈ ہیں انویسٹیگیشن کی ان کو سمن کو نوٹس کر سکے اور ان کے سامنے پیش ہونے اور ان کو اپنے سامنے پیش ہونے پر پابند کر سکے کہ آپ نے لازمی میرے سامنے پیش ہونا ہے. یہ کورٹ کی پاور ہوتی ہے کہ کورٹ سمن کرتی ہے اور جس کو بھی سمن کرتی ہے وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش ہو. تو یہ طاقت انفورسمنٹ آف اٹینڈنس کی یہ انسپیکٹر کے پاس بھی موجود ہے، اور ان کو ایگزامن کرنے کی بھی طاقت موجود ہے آن اوتھ، کہ ان سے اوتھ لے سکتا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں، اور اس کے آگے جو اوتھ ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے آئیں اور اوتھ لیں اور افرم اور کنفرم کریں کہ کیا باتیں صحیح ہیں کیا باتیں غلط ہیں. اس کے علاوہ اس کے پاس کون سی طاقت ہے کورٹ کی، کس تناظر میں طاقت ہے؟ کہتے ہیں کمپیلنگ دا ڈسکوری اینڈ پروڈکشن آف بکس اینڈ پیپرز اینڈ اینی مٹیریل آبجیکٹس. کہ جس طرح کے ایک جج کوڈ آف سول پروسیجر 1908 کے تحت آرڈر کر سکتا ہے کہ پروڈیوس کرو یہ ایویڈنس، پروڈیوس کرو یہ مٹیریل، بالکل وہی پاور جو ہیں انسپیکٹرز کے پاس موجود ہیں جب وہ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں انویسٹیگیشن آن دا میٹرز آن دا افیئرز آف کمپنی. ایشوئنگ کمیشنز فار دا ایگزامینیشن آف وٹنسز. انسپیکٹر کے پاس بالکل وہی طاقت ہے جو ایک سول پروسیجر 1908 کے تحت کورٹ کے پاس ہے کہ وہ ایشو کر سکتی ہے کمیشنز. کمیشن سے مراد ہوتی ہے اتھارٹی، کہ وہ جائے اور جا کے ایگزامن کر رہے وٹنسز کو. اینڈ ایوری پروسیڈنگ بفور سچ پرسن شیل بی ڈیمڈ ٹو بی جوڈیشل پروسیڈنگ ود ان دا میننگ آف سیکشن 193 اینڈ 22 آف دا پاکستان پینل کوڈ 1860. یہ جو پروسیڈنگز انسپیکٹر کے سامنے ہو رہی ہیں یہ جوڈیشل پروسیڈنگز ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ سینکشن آف لا ہے. سب سیکشن 2، اینی کانٹروینشن آف اور نان کمپلائنس ود اینی آرڈرس، ڈائریکشنز اور ریکوائرمنٹس آف دا انسپیکٹر ایکسرسائزنگ پاورز آف اے کورٹ انڈر سب سیکشن 1 shall in all respects entail the same liabilities, consequences, and penalties as are provided for such contravention, non-compliance, or default under the Code of Civil Procedure 1908 and Pakistan Penal Code 1860. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جناب جب انسپیکٹر کو آپ نے کورٹس کی پاورز دے دی ہیں تو اگر انسپیکٹر کوئی آرڈر کرتا ہے کسی شخص کو اور وہ شخص اس کی کمپلائنس نہیں کرتا تو کہا جا رہا ہے کہ اس شخص کے لیے وہی کانسیکوینسز ہیں کہ اگر وہ اس سچویشن میں ہو کہ اس کو جو آرڈرز دیے جا رہے ہیں وہ کورٹ دے رہی ہے انڈر دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 اینڈ دا پاکستان پینل کوڈ 1860. تو 1860 کا پینل کوڈ جو کانسیکوینسز بتاتا ہے کہ اگر کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس نہ کی تو یہ کانسیکوینسز ہیں، بالکل وہی کانسیکوینسز اپلائی ہوں گے اگر ایک شخص انسپیکٹر کی جو پاورز ہیں ان کو فالو نہیں کرتا، انسپیکٹر کے جو آرڈرز ہیں
ان کو فالو نہیں کرتا. سیکشن 267 کی طرف بڑھتے ہیں جی. پاورز آف انسپیکٹرز ٹو کیری انویسٹیگیشن انٹو افیئرز آف ایسوسیٹڈ کمپنیز. یہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کی بات ہو رہی. آپ کو یاد ہوگا سیکشن 2 آف دا کمپنیز آرڈیننس 1984 میں ایسوسیٹڈ کمپنیز اینڈ ایسوسیٹڈ انڈر ٹیکنگس کی ڈیفینیشن. یہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کیا ہوتی آپ کو پتا ہے نا کہ دیکھیں اگر ایک شخص کسی ایک کمپنی میں 20% آف دا ووٹنگ پاور رکھتا ہے اور وہی شخص کسی دوسری کمپنی میں 20% آف دا ووٹنگ پاور رکھتا ہے تو ایسی دو جو کمپنیز ہیں یہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کہلاتی ہیں. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ سیکشن 267 جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ انسپیکٹرز کے پاس پاور ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکے انٹو دا افیئرز آف ایسوسیٹڈ کمپنیز. تو اب انسپیکٹر جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرنے جا رہا ہے انٹو دا افیئرز آف ایسوسیٹڈ کمپنیز کیونکہ ایسوسیٹڈ کمپنیز جو ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو حقائق ہیں جو فیکٹس ہیں وہ دوسری کمپنی سے ویریفائی ہو جائیں اور ہو سکتا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ دوسری کمپنی کے فیکٹ سے میچ نہ کریں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پاورز ہیں. سب سیکشن 1 کو پڑھتے ہیں. If an inspector appointed under section 263 or section 265 to investigate the affairs of a company thinks it necessary for the purposes of his investigation to investigate also the affairs of any body corporate which is or has at any relevant time been the company's associated company or its subsidiary or holding company or a subsidiary of its holding company or a holding company of its subsidiary. اگر انویسٹیگیشن کرتے ہوئے انسپیکٹر از آف دا اوپینین کہ جناب یہ ضروری ہے کہ دوسری جو کمپنیز ہیں خواہ وہ ہولڈنگ کے سٹیٹس میں ہیں یا سبسڈری کے سٹیٹس میں ہیں ان کے افیئرز میں جو ہے وہ ڈیلو کرنا ان کے افیئرز میں پروب ان کرنا ضروری ہے تاکہ وہ کمپنی جس کی وہ ایسوسیٹڈ ہیں اس کے بارے میں ٹرو انفارمیشن جو ہے وہ مل سکے اور یہ اندازہ لگایا جا سکے اور یہ فائنڈ آؤٹ کیا جا سکے کہ ٹرو فیکٹس یا ٹرو اسٹیٹ آف افیئرز آف کمپنی کیا ہے. تو بائی آل مینس یہاں پر انسپیکٹر کو پاور دی جا رہی کہ وہ ایسوسیٹڈ کمپنیز کے میٹرز میں بھی انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے تاکہ وہ ان کمپنیز کے متعلق اس کمپنی کے متعلق جس کے بارے میں انویسٹیگیشن کا آرڈر ہے اس کی صحیح جانچ پڑتال اسٹیٹ آف افیئرز کی کر سکیں. اس کے علاوہ یہ بات ہو رہی ہے اینی ادر باڈی کارپوریٹ وچ از اور ہیز ایٹ اینی ریلیونٹ ٹائم بین مینجڈ as chief executive by any person who is or was at the relevant time the chief executive of the company. Inspector associated company کے معاملات کو بھی probe in کر سکتا ہے in order to find out true state of affairs of the company کہ جس کے matters کی انویسٹیگیشن کا آرڈر ہے. اگر ایک شخص چیف ایگزیکٹو ہے ایک کمپنی کا اور اس کمپنی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور اگر انسپیکٹر سمجھتا ہے کہ یہ شخص دوسری کمپنی کا بھی چیف ایگزیکٹو اور اس دوسری کمپنی کے معاملات کے بارے میں بھی جانچ پڑتال ہونی چاہیے تو انسپیکٹر کے پاس تمام اختیارات ہیں کہ وہ دوسری کمپنی کے معاملات جو ہیں ان کو بھی دیکھ سکتا ہے ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ ٹرو اسٹیٹ آف افیئرز آف دا کمپنی کہ جس کے انویسٹیگیشن کے آرڈرز جو ہیں وہ کمیشن نے دیے ہیں. دا انسپیکٹر شیل سبجیکٹ ٹو دا پروویژنز آف سب سیکشن 2 ہیو پاور سو ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ شیل رپورٹ آن دی افیئرز آف دا ادر باڈی کارپوریٹ
or of the chief executive or the managing agent or an associate of the chief executive or managing agent, as the case may be, so far as he thinks that the results of his investigation thereof are relevant to the investigation of the affairs of the company. انسپیکٹر جو ہے یہ کمیشن کو رپورٹ کرے گا اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ وہ کمپنی جس کے انویسٹیگیشن کے آرڈرز ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو کمپنی ہے اس کے معاملات کے بارے میں کہ رپورٹ جو ہے وہ دوسری کمپنی کی یہ ثابت کر رہی ہے کہ جناب جس کمپنی کے انویسٹیگیشن کے آرڈرز ہیں اس کمپنی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ امبیزلمنٹ، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی موجود ہے جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مائنورٹی جو ہے وہ آپریشن کا شکار ہوئی ہے. تو رپورٹ کے متعلق بات ہے کہ انسپیکٹر اپنی رپورٹ میں ایسوسیٹڈ کمپنیز کے جو بھی میٹرز اس نے ہینڈل کیے ہیں، جو بھی میٹرز جو ہیں اس نے جانچ پڑتال کی کسوٹی پہ رکھے ہیں، وہ اس کے متعلق بھی رپورٹ جو ہے وہ بنائے گا. سیکشن 268 ڈیوٹی آف آفیسرز ایٹسٹرا ٹو اسسٹ دا انسپیکٹر. سب سیکشن 1 میں ریڈ آؤٹ کرتا ہوں. اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف آل آفیسرز اینڈ ادر امپلائیز اینڈ ایجنٹس آف دا کمپنی اینڈ آل پرسنز who have dealing with the company to give to the inspector all assistance in connection with the investigation which they are reasonably able to give. یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ انسپیکٹر اپوائنٹڈ بائی کمیشن جو ہے وہ کمپنی کے جو اسٹیٹ آف افیئرز ہیں اس میں انویسٹیگیٹ کرے گا. جب انسپیکٹر انویسٹیگیٹ کرے گا تو نیچرلی اس کو بہت ساری انفارمیشن چاہیے ہوگی. اب کمپنی جو ہوتی ہے، کمپنی خود تو فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتی. کمپنی کے افیئرس کو جب انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو نیچرلی اس انسپیکٹر کا جو انٹریکشن ہے وہ کمپنی کے امپلائیز کے ساتھ ہوگا، کمپنی کے ایجنٹس کے ساتھ ہوگا، یا ان لوگوں کے ساتھ جو کمپنی کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں. تو ان سب کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے. ڈیوٹی جو ہے یہ آبلیگیشن کے زمرے میں آتی ہے کہ اس ایکشن کو لازمی کرنا ہے. یو آر باؤنڈ بائی لا ٹو ڈو دس. تو یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو آفیسرز آف دا کمپنی ہیں اس کے ساتھ لفظ جو ہے نا وہ سیکٹرا کا لگ رہا ہے. اینڈ ادرس. اینڈ ادرس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو کہ ایجنٹ ہو سکتے ہیں یا اور کوئی اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں جو کمپنی کے معاملات سے ریلیٹڈ رہیں. کہا جا رہا ہے کہ سب جو لوگ ہیں دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو اسسٹ انسپیکٹر ان انویسٹیگیشن. کہ انسپیکٹر کو انہوں نے اکاموڈیٹ کر رہے ہیں. اٹ شیل بی دا ڈیوٹی آف آل دی آفیسرز. شیل کا لفظ ہے یہاں پر، مینڈیٹری بات ہے، آپشنل بات نہیں ہے. اور انویسٹیگیشن میں جتنی بھی ریزنیبل اسسٹنس ہے یہ آفیسرز نے اور سارے اسٹیک ہولڈرز نے جو ہے وہ انسپیکٹر کو دینی ہے. Subsection 2. Any such person who makes default in complying with the provision of subsection 1 shall, without prejudice to any other liability, be punishable in respect of each offense with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year and shall also be liable to a fine which may extend to 10,000 rupees. دیکھیں اسسٹنس دینا انسپیکٹر کو کتنا ضروری ہے کہ یہاں پر یہ پروویژن دی جا رہی ہے کہ اگر کمپنی کے آفیسرز نے یا دوسرے لوگوں نے جو کہ کنسرنڈ ہیں، جو کہ ریلیٹڈ ہیں ود دا افیئرز آف دا کمپنی، اگر انہوں نے انسپیکٹر کو اسسٹنس نہ دی تو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا. اور ڈیفالٹ مینز گوئنگ اگینسٹ دا لا، کہ لا کہہ رہا ہے کہ آپ نے اسسٹنس دینی ہے. اگر آپ نے اسسٹنس نہیں دی تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کو پھر جو ہے وہ سزا ہو سکتی ہے جو کہ 1 سال تک کی ہو سکتی ہے. امپریزنمنٹ فار 1 year.
sending behind the bars for 1 year, 1 سال جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنا جو ہے وہ ہو سکتی ہے. and shall also be liable to a fine which may extend to 10,000 rupees. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو جو سزا ہے وہ 10,000 روپے جرمانے کی بھی ہو سکتی ہے. In this section, the expression agents in relation to any company, body, corporate or person includes the bankers, legal advisors and auditors of the company. اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اسسٹ کریں گے انسپیکٹر کو، ان میں ایجنٹس بھی شامل ہیں. یہ ایجنٹس جو ہیں اس کے متعلق جو ہے کمپنیز آرڈیننس 1984 کا سیکشن 268 جو ہے وہ کلیریفیکیشن دے رہا ہے، وہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے کہ ایجنٹس میں ہم کس کو شامل سمجھتے ہیں. کہا جا رہا ہے بینکرز، لیگل ایڈوائزر اینڈ آڈیٹرز. بینکرز، لیگل ایڈوائزر، آڈیٹرز، دے آر ایجنٹس آف کمپنی. اور اگر کمپنی کے افیئر جو ہیں انڈر انویسٹیگیشن ہیں تو یہ جو ایجنٹس ہیں جس میں بینکر شامل ہے، لیگل ایڈوائزر شامل ہے اور آڈیٹر شامل ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ اسسٹ کریں گے انسپیکٹر کو انویسٹیگیشن کرنے میں. دا ایکسپریشن آفیسر in relation to any company or body corporate includes any trustee for the debenture holders of such company or body corporate. تو یہاں پر جو بات ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آفیسر جو ہیں وہ ڈیوٹی باؤنڈ ہیں کہ انسپیکٹر کو اسسٹنس دیں انویسٹیگیشن میں. تو آفیسر کا لفظ ہے اس کو بھی یہاں پہ انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ آفیسر میں شامل سمجھیں ٹرسٹ ڈیڈ کے جو ٹرسٹی ہیں ان کو. اینی ریفرنس ٹو آفیسرز and other employees and agents shall be construed as a reference to past as well as present officers and other employees and agents as the case may be. کہ یہاں پر جو ریفرنس دیا گیا ہے وہ آفیسرز اور امپلائیز کے متعلق بات کی ہے. تو کہہ رہے ہیں جو آفیسر اور امپلائی کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اسسٹنس دیں گے انسپیکٹر کو. یہ جو آفیسر ہیں یہ وہ ہو سکتے ہیں جو پاسٹ میں آفیسرز تھے یا امپلائیز تھے، یا یہ کہ جو موجودہ آفیسرز اور امپلائیز ہیں. میننگ دیئر بائی پرانے امپلائیز جو کمپنی چھوڑ چکے، پرانے آفیسر جو کمپنی چھوڑ چکے، یا جو موجودہ آفیسرز ہیں جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں، یا موجودہ امپلائیز جو کمپنی میں کام کر رہے ہیں، یہ سارے جو ہیں دے آر ڈیوٹی باؤنڈ ٹو اسسٹ انسپیکٹر ان انویسٹیگیٹنگ companies affairs. سیکشن 269 کی طرف بڑھتے ہیں جی. انسپیکٹر نے بڑا کام کر لیا، انسپیکٹر کو بڑی پاورز مل گئی، انسپیکٹر کو اسسٹ کرنے کی ڈیوٹی بھی لگ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ انسپیکٹر رپورٹ کیا کہتی ہے. سیکشن 269 ہیڈنگ ہے انسپیکٹرز رپورٹ. دا انسپیکٹرز میں اینڈ اف سو ڈائریکٹڈ بائی دا کمیشن shall make interim report to the commission, and on the conclusion of the investigation shall make a final report to the commission, and any such report shall be typed or printed as the commission may direct. ساری ایکٹیویٹی ہو گئی، انویسٹیگیشنز کے لیے اپلیکیشنز چلی گئیں، کمیشن سیٹسفائیڈ ہو گیا، آرڈر ہو گئے انویسٹیگیشن کے، انسپیکٹر کو پاورز آف کورٹس ملی سرٹن سچویشنز میں، انسپیکٹر نے اسسٹنس لی آفیسر سے، امپلائیز سے اور کنسرنڈ لوگ جو کمپنیز کے ہیں ان سے. اب جو پرپز وہ نیچرلی فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. فائنڈنگز کیا ہیں؟ وہ فائنڈنگز جو ہیں وہ انسپیکٹر کی رپورٹ میں ہوں گی. یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر کمیشن انسپیکٹر کو کہے کہ ہمیں انٹرم رپورٹ دے دو، یہ انٹرم رپورٹ وہ ہوتی ہے جو فائنل رپورٹ نہیں ہوتی. فائنل رپورٹ جو ہے وہ تو بعد میں بنتی ہے نا جب کنکلوڈ کر لیا جاتا ہے. اگر انویسٹیگیشنز کے درمیان میں کمیشن کہتا ہے کہ جتنی باتیں آپ کو پتا چل چکی ہیں ان کے بارے میں رپورٹ کر دو، تو اس کو انٹرم رپورٹ کہا جاتا. اور جب انویسٹیگیشن جو ہیں وہ کنکلوڈ ہوتی ہیں تو پھر جو ہے وہ فائنل رپورٹ جو ہے وہ
دی جاتی ہے. اگر کمیشن انسپیکٹر کو کہہ دے کہ انٹرم رپورٹ ہمیں دو, تو انسپیکٹر جو ہے وہ انٹرم رپورٹ پرووائڈ کرے گا, اور جب وہ انویسٹیگیشن کو کنکلوڈ کرے گا تو پھر جو ہے وہ فائنل رپورٹ جو ہے وہ کمیشن کے پاس سبمٹ ہوگی. ایسی رپورٹ کے دو فیچرز یہاں پہ بتائے جا رہے ہیں کہ سچ رپورٹ شیل بی ٹائپڈ اور پرنٹڈ ایز دا کمیشن میں ڈائریکٹ. کہ کمیشن اگر ڈائریکٹ کرتا ہے کہ یہ رپورٹ ٹائپڈ فارم میں ہونی چاہیے یا پرنٹڈ فارم میں, تو انسپیکٹر پھر اسے ٹائپ یا پرنٹڈ فارم میں دے گا. سب سیکشن 2, دا کمیشن شیل فارورڈ اے کاپی آف اینی رپورٹ made by the inspectors to the company at its registered office with such directions as the commission think fit. رپورٹ آ گئی, انسپیکٹر نے رپورٹ دے دی, کمیشن کیا کرے گا؟ کمیشن اس رپورٹ کی جو ایک کاپی ہے اس کو فارورڈ کر دے گا کمپنی کے رجسٹرڈ آفس پر, اور رپورٹس کے ساتھ کچھ ڈائریکشنز بھی ہو سکتی ہیں جو کمیشن دے دے کمپنی کو کہ جناب یہ ڈائریکشنز ہیں, یہ ہماری فائنڈنگز ہیں, اور آپ ان ڈائریکشنز پہ چلیں اور اپنے معاملات کو درست کر لیں. آگے کیا ہو سکتا ہے؟ دا کمیشن میں if it thinks fit furnish a copy thereof on request and on payment of the prescribed fee to any person who is a member of the company or other body corporate or is interested in the affairs of the company. کمیشن میں, کمیشن کے ساتھ لفظ شیل نہیں ہے, اس کا مطلب ہے یہ آپشنل ہے. اگر کمیشن سمجھے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ فرنش کر سکتا ہے اس رپورٹ کی کاپی اس شخص کو جو کہ کمپنی کا ممبر ہے یا کمپنی کا کریڈیٹر ہے یا ایسا شخص جو کمپنی کے معاملات میں انٹرسٹڈ ہے. اس کے علاوہ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کمیشن کریڈیٹر آف کمپنی کی ریکویسٹ پر اس رپورٹ کی کاپی اس کریڈیٹر کو بھی دے سکتا ہے. دا کمیشن شیل when the inspectors are appointed under clause A or clause B of section 263 furnished at the request of the applicants for the investigation a copy of the report to them. دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ انویسٹیگیشن کن کے کہنے پہ سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے شیئر ہولڈرز کے کہنے پہ سٹارٹ ہو سکتی ہے. ایک ایسی کمپنی جس میں شیئر کیپٹل ہے اس میں 1/10 ووٹنگ پاور جو ہے وہ اپلائی کر سکتی ہے کمیشن کو کہ انویسٹیگیشن کے آرڈر کریں. وہ جو ممبرس ہیں اگر وہ ریکویسٹ کریں کمیشن کو تو کمیشن جو ہے شیل کا لفظ ہے. دا کمیشن شیل کہ جب انسپیکٹرز اپوائنٹ کر دیے انہوں نے ان ایپلیکینٹس کی ایپلیکیشن کے اوپر تو پھر وہ ان کو جو کاپیز ہیں وہ پرووائڈ کرنے کی پابند ہے. دا کمیشن شیل ویئر دا انسپیکٹرز آر اپوائنٹڈ انڈر سیکشن 265 ان پرسوئنس آف این آرڈر آف دا کورٹ فرنش اے کاپی آف دا رپورٹ ٹو دا کورٹ. کہ جہاں پر کمیشن نے انویسٹیگیشن جو ہے وہ آرڈر کی ہے کورٹ کے کہنے پر تو پھر نیچرلی جو کمیشن ہے جب رپورٹ آئے گی وہ اس رپورٹ کو کورٹ کو فارورڈ کرنے کا پابند ہے. لفظ یہاں پہ جو ہے وہ شیل کا استعمال ہوا ہے. دا کمیشن شیل کا لفظ جب بھی آئے گا مینڈیٹری ہے, لازم و ملزوم ہے کمیشن کے اوپر یہ کہ رپورٹ جو ہے وہ کورٹ کو فارورڈ کی جائے. دا کمیشن میں, اب یہاں پر جو نیکسٹ لفظ آ رہا ہے وہ مے کا ہے, یعنی آپشنل ہے. کمیشن چاہے تو بھیج دے, کمیشن چاہے تو نہ بھیجے. دا کمیشن میں فارورڈ اے کاپی آف دا رپورٹ ٹو دا رجسٹرار ود سچ ڈائریکشنز ایز اٹ مے ڈیم فٹ. کمیشن اگر مناسب سمجھ تو وہ رجسٹرار آف کمپنیز جو ہے اس کو رپورٹ جو ہے انویسٹیگیشن کی وہ فارورڈ کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ جو اگر کوئی وہ ڈائریکشن دینا چاہے وہ بھی دے سکتا ہے. دا کمیشن may also itself cause the report or any part thereof to be published
or direct the company to do so or send the same to its shareholder. کمیشن یہ بھی ڈائریکٹ کر سکتا ہے اس کمپنی کو جس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جس کے افیئرس سے متعلق رپورٹ بنی ہے کہ آپ یہ رپورٹ جو ہے اپنے سارے شیئر ہولڈرز کو بھیجیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ سیکشن 269 جو ہے دیٹ ڈیلز ود انسپیکٹرز رپورٹ, اور انسپیکٹر رپورٹ جو ہے کس کس کو فارورڈ ہو سکتی ہے یہ بھی آپ نے اس سیکشن میں دیکھا. نیکسٹ سیکشن جو ہے دیٹ از سیکشن 270, اور اس کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے پروسیکیوشن. پروسیکیوٹ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پروسیکیوٹ سے مراد یہ ہے کہ کسی شخص کے اوپر یہ الزام لگ گیا کہ اس نے کرمنل کوڈ جو ہے اس کو بریچ کر دیا, اس کو بریک کر دیا, اس نے وائلیشن کر دی کرمنل لا کی. پاکستان پینل کوڈ کے تحت اس کے اوپر کوئی نہ کوئی دفعہ لگ گئی ہے, اس نے کوئی کرائم کمٹ کر دیا ہے, تو نیچرلی اب اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. گورنمنٹ مشینری از دیئر, پولیس از دیئر, سرکاری وکیل موجود, عدالتیں موجود. اب گورنمنٹ کا جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ پروسیکیوشن کرنے لگ جاتا ہے اگر کوئی کرائم ہوتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو کرمنل لا کے تحت ایک بات بتائی کہ پروسیکیوشن سے مراد ہے کہ وہ شخص جو ایکیوزڈ, جس کے اوپر الزام لگا ہے کہ اس نے یہ رانگ کیا ہے جو کہ کرمنل ہے, اس شخص کے اگینسٹ جب کاروائی کا آغاز شروع ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے. یہ میں نے آپ کو کمپنی لا کے کانسیپٹ میں بات نہیں بتائی, اور کمپنی لا کے تناظر میں یہ بات نہیں بتائی, یہ میں نے آپ کو جنرل لا کی سینس میں یہ بات بتائی. سیکشن 270 جس کی ہیڈنگ پروسیکیوشن ہے, یہ کیا کہتی ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں. If from any report made under section 269 it appears to the commission that any person has, in relation to the company or in relation to any other body corporate, whose affairs have been investigated by the virtue of section 267, been guilty of any offence for which he is criminally liable, the commission may, after taking such legal advice as it thinks fit, prosecute such person for the offence, and it shall be the duty of all officers and other employees and agents of the company or body corporate, as the case may be, other than the accused in the proceedings, to give the commission or any person nominated by it in this behalf all assistance in connection with the prosecution which they are reasonably able to give. اگر انسپیکٹر کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص ہے جس نے کوئی ایسا کام کیا ہے کمپنی کے تناظر میں, کمپنی کے ریلیشنز میں, اور وہ جو ایکشن ہے وہ فال کرتا ہے ڈیفینیشن آف کرائم میں, تو کہا جا رہا ہے کہ کمیشن جو ہے وہ آفٹر ٹیکنگ لیگل ایڈوائس, کہ جب وہ لیگل ایڈوائس لے لے گی کمیشن تو پھر اس شخص کو جس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اس کو پروسیکیوٹ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے فراڈ کیا ہے, تو آپ کو پتا ہے فراڈ جو ہے یہ تو کرائم کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے. پاکستان پینل کوڈ میں اس کے کرنے کے اوپر سزا موجود ہے. اس کا مطلب ہے اس شخص نے کرمنل ایکٹ کیا ہے, تو اب کمیشن لیگل ایڈوائس لے کے اس شخص کو پروسیکیوٹ کر سکتا ہے. اس شخص کو جب پروسیکیوٹ کیا جائے گا تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ شخص جس کے خلاف مقدمہ ہو رہا ہے اس شخص سے متعلقہ جو کمپنی ہے اور اس شخص سے متعلقہ اس کمپنی سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں وہ کمیشن کو اس شخص کی پروسیکیوشن میں اسسٹ کریں گے. تو نیچرلی یہاں پر دیکھیں, آپ نے سسپیکٹ کیا کہ ایک کمپنی کے جو افیئرس ہیں وہ صحیح نہیں چل رہے, ایپلیکیشن انیشیٹ,
رجسٹرار نے کر دی یا انڈیپینڈنٹ شیئر ہولڈرز نے کر دی یا کورٹ نے آرڈر کر دیا. انسپیکٹر اپوائنٹ ہو گیا, انویسٹیگیشن ہو گئی, رپورٹس بن گئی, رپورٹ بتا رہی ہے کہ کرمنل ایکٹ ہو گیا, تو نیچرلی کانسیکوینس یہ ہے کہ اب پروسیکیوشن ہوگی. سیکشن 271 پاور آف کمیشن ٹو انیشیٹ ایکشن اگینسٹ مینجمنٹ. If from any report made under Section 269, the Commission is of the opinion that the business of the company is being or has been conducted with intent to defraud its creditors, members or any other persons, or for a fraudulent or unlawful purpose, or in a manner oppressive of any of its members, or that the company was formed for any fraudulent or unlawful purpose, the Commission may apply to the court, and the court may, after taking such evidence as it may consider necessary, by an order, remove from office any director, including the chief executive, managing agent, or other officers of the company. اگر رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ کمپنی کے افیئر جو ہیں وہ فراڈولنٹ تھے, کمپنی کے افیئر جو ہیں وہ ان لافل تھے, کمپنی نے مائنورٹی کو اپریس کیا ہے یا اس طرح کا اور کوئی سیریس کرائم کیا, تو کمیشن کورٹ کو اپلائی کر سکتی ہے کہ کورٹ اس کے اوپر فیصلہ دے, اور کورٹ اپنے فیصلے میں یہ کہہ سکتی کہ جناب یہ جو ڈائریکٹرز, یہ جو چیف ایگزیکٹو یا جو مینجمنٹ آف دا کمپنی, ان کو ریموو کر دیا جائے. اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ کورٹ کین ڈائریکٹ دیٹ دا ڈائریکٹرز آف دا کمپنی شوڈ کیری آؤٹ سچ چینجز ان دا مینجمنٹ اور ان دا اکاؤنٹنگ پالیسیز آف دا کمپنی ایز میں بی اسپیسیفائڈ ان دا آرڈر. اس کے علاوہ اگر کورٹ یہ محسوس کرے کہ جو کمپنی کے افیئرز ہیں وہ صحیح نہیں مینجمنٹ کر رہی, تو کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کمپنی کو کہ آپ اپنی مینجمنٹ میں تبدیلی لاؤ. اور اس کے علاوہ یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ اپنی اکاؤنٹنگ پالیسیز جو ہیں ان کو بہتر کرو. اس کے علاوہ کیا کورٹ آرڈر کر سکتی ہے؟ ڈائریکٹ دیٹ اینی ایگزسٹنگ کانٹریکٹ which is to the detriment of the company or its members or is intended to do or does benefit any officer or director shall be annulled or modified to the extent specified in the order. اگر رپورٹ کی بیس پر کمیشن نے کورٹ کو اپلائی کر دیا ہے اور کورٹ کو کہا ہے کہ مینجمنٹ جو ہے اس نے ایک ایسا کانٹریکٹ سائن کیا کہ وہ کانٹریکٹ جو ہے وہ مینجمنٹ کے ریلیٹڈ بندوں کے ساتھ ہے اور اس سے کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے, اور جو کہ ریزنیبل سٹینڈرڈ پہ فال نہیں کرتا, تو کورٹ یہ بھی آرڈر کر سکتی ہے کہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر دیا جائے, اس کانٹریکٹ کو انل کر دیا جائے. یہاں پر سب سیکشن 2 میں یہ بات کی جا رہی ہے, نو آرڈر under this section shall be made unless the director or other officers likely to be affected by such order has been given an opportunity of being heard. یہ جتنے بھی کورٹ کے آرڈرز ہیں یہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ ہوا میں ہو جائیں گے. کورٹ رول آف نیچرل جسٹس کو فالو کرے گی, اوڈائی آلٹرم پارٹم کو فالو کرے گی, نو ون کین بی کنڈیمڈ ہرڈ کے رول کو فالو کرے گی, اور ان آرڈرز کے دینے سے پہلے وہ کمپنی کو اور اس سے ریلیٹڈ آفیسرز کو ایک اپورچونٹی آف بینگ ہرڈ دے گی کہ آئیں اور آ کر اپنی ریپرزینٹیشن کریں. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, بات یہ ہے کہ یہ جو ٹاپک انویسٹیگیشنز کا ہے, اٹ از آف اٹ موسٹ امپورٹینس. انویسٹیگیشن از بیسیکلی اے چیک آن دا مینجمنٹ کہ کیا وہ کمپنی کے افیئر صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں. اگر یہ چیک مینجمنٹ کے اوپر نہ ہو تو مینجمنٹ جو ہے وہ سب کچھ کر گزرے گی جس کا میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. تو کمپنیز آرڈیننس 1984 از ایکسلنٹ لا. یہ جو ہے کمپنی کی مینجمنٹ کو پاورز دینے کے ساتھ ساتھ ان کو کنٹرول کرنے کا بھی اہتمام کرتا ہے. آپ کے ساتھ آج جو ٹاپک میں نے ڈسکس کیا وہ انویسٹیگیشن کا ہے. اگر کچھ لوگ ایگریوڈ جو ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ کمپنی کے افیئرز ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کمیشن کو اپلائی کر سکتے ہیں انویسٹیگیشن کروانے کے لیے. انسپیکٹر اپوائنٹ ہوگا, رپورٹ بنے گی, رپورٹس جو ہیں وہ مختلف لوگوں کو, اسٹیک ہولڈرز کو سینڈ کر دی جائے گی. اگر رپورٹ میں یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی کرمنل ایکٹیویٹی, تو لازمی ہے لیگل ایڈوائس کمیشن لے اور اس کے بعد وہ کورٹ کو اپلائی کر دے. کورٹ جو ہے وہ پروسیجر کو فالو کرے گی اور اس حساب سے جو ہے وہ پروسیکیوشن جو ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دے گی. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ود دس we are finished with the topic investigation. Now I would like to share with you a quotation. A conclusion about the use of a thing from its abuse is invalid. دیکھیں, ڈیوائسز ہیں, گیجٹس ہیں, آپ کے استعمال میں کوئی بھی گیجٹ جو ہے وہ برا ہے ہی نہیں. گیجٹ کو آپ پازیٹیولی استعمال کر سکتے ہیں اور نیگیٹولی بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو احتیاط یہ برتیں کہ چیزوں کو اس کے پراپر پازیٹیو استعمال میں لے کے آئیں. تو یہ کنکلوژن ڈرا کرنا کہ یہ چیز جو ہے اس کو لوگ برا ہے, برے طریقے سے استعمال کریں, یہ چیز ہی غلط ہے, تو یہ جو کنکلوژن ہے یہ بڑی غلط بات ہے. تو یہ ڈرا کرنا کہ ایک چیز جو ہے وہ ہی بری ہے, یہ غلط ہے. چیزیں بری یا اچھی نہیں ہوتی, ان کا استعمال جو ہے وہ ان کو برا یا اچھا بناتا ہے. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ.